18واں سبق میت کی تجہیز، تکفین، جنازہ اور تدفین۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 18واں سبق میت کی تجہیز و تکفین، جنازہ اور تدفین۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اول، لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو مشروع یہ ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو داود۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حدیث میں مرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی موت کا وقت آ پہنچا ہو اور ان پر موت کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں۔ دوم، مرنے والے کی آنکھیں بند کرنا۔ جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائے۔ حاشیہ، اور اس کے جبڑے باندھ دیے جائے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث وارد ہے۔ حاشیہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ پھر فرمایا، ترجمہ، یا اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں سے اس کا جانشین مقرر فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما۔ رواہ مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سوم، میت کو غسل دینا۔ مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے، لیکن اگر وہ جنگ میں شہید ہوا ہو تو اسے نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ اسے انہی قبروں میں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو نہ تو غسل دیا تھا اور نہ ہی ان پر جنازہ کی نماز پڑھی تھی۔ شرح، یہ ان نفع بخش دروس کے سلسلے کا آخری درس ہے۔ اسے مصنف رحمۃ اللہ نے میت سے متعلق احکام، اس کی تیاری، اس پر نماز جنازہ اور اس کی تدفین کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسائل بہت اہم ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ ان مسلمان کو اچھی طرح سے سیکھے، ان مسلمان کو اچھی طرح سے سیکھے، یاد کرے اور ان کی معرفت حاصل کرے۔ موت ہر انسان پر آ کر رہنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میت کے کچھ خاص احکام ہیں جنہیں اس شریعت مطہرہ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ اس میں میت کا خیال رکھا گیا ہے، اس کی تیاری، غسل اور کفن دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور اسے دفن کرنا۔ در حقیقت یہ بہت بڑے اور عظیم احکام ہے، جس سے میت کا بڑا اور عظیم حق واضح ہوتا ہے، جو اس کے اہل خانہ اور اقارب پر عائد ہوتا ہے اور عام لوگوں پر بھی، کہ وہ مرنے والے کے لیے دعا کرے اور اس پر نماز جنازہ پڑھے۔ اگر ان احکام سے جہالت برتی گئی تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات میت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف معاملہ برتا جائے، خواہ وہ میت کو غسل اور کفن دینے کے اعتبار سے ہو یا اس پر نماز جنازہ اور اس کے دفن کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے جاہل ہوتا ہے وہ بلا شبہ بیشتر اوقات ایسے مخالف شریعت امور میں واقع ہو جاتا ہے جن کے شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں۔
ایک آدمی نے ہم سے بیان کیا کہ ایک بار ہمارے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، چنانچہ ہم نے رکوع اور سجدہ کے ساتھ اس پر 2 رکعت نماز جنازہ پڑھ لی۔ پس جس کسی کو احکام کا علم نہ ہو وہ اس قسم کی حرکات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، بسا اوقات اس سے بھی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ میت کو دفن کرتے وقت کتنی ہی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی زندوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا سبب دین سے جہالت ہے۔ پس اس کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کا اہتمام کرے اور انہیں اچھی طرح حفظ و ضبط کرے تاکہ اس کی طرف سے میت کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق ہو۔ اول، لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو مشروع یہ ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پس مشروع یہ ہے کہ میت کو یہ اس عظیم کلمہ کی تلقین کی جائے تاکہ دنیا میں اس کا آخری کلام یہی کلمہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع ہو جائے۔ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم۔ مراد قریب المرگ لوگ جن پر موت کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں، نہ کہ جو حقیقت میں مر گیا ہو۔ پس پیار اور نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے تاکہ کلمہ پڑھنے والا کسی تنگی یا سختی کا شکار نہ ہو، خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب وہ سختی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب ایک بار کلمہ پڑھ لے تو اس کا تکرار نہ کراؤ بلکہ ایسے ہی چھوڑ دو، اور اگر اس کے بعد کوئی دوسری بات کرے تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھوائے، لیکن اس سارے معاملے میں اس کے ساتھ انتہائی پیار و محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ دوم، مرنے والے کی آنکھیں بند کرنا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرنے والے کی آنکھیں بند کرنا، جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائے اور اس کے جبڑے باندھ دیے جائے۔ اس بارے میں سنت میں ایسے ہی وارد ہوا ہے، یعنی جب اس کے آس پاس موجود لوگوں کو نشانیاں ظاہر ہونے کی بنا پر یا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں مرنے کا یقین ہو جائے تو اس وقت سنت کے مطابق اس کی آنکھیں بند کی جائے، کیونکہ جب مرنے والے کی روح نکالی جاتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرتی ہے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو بند کر دیا۔ صحیح مسلم۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اس کے جبڑے باندھ دیے جائے۔ جبڑے وہ 2 ہڈیاں ہیں جن میں دانت لگے ہوتے ہیں، انہیں کسی کپڑے سے باندھ دیا جائے۔ اگر انہیں نہ باندھا گیا تو بسا اوقات منہ کھلا رہ جاتا ہے، پس جب انہیں باندھ دیا جائے تو میت کے ٹھنڈا ہونے پر یہ ایسے ہی بند رہے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ غسل کے وقت پانی وغیرہ منہ میں داخل نہ ہو اور دفن کے بعد کیڑے وغیرہ منہ میں نہ جائے۔ اگرچہ اس بارے میں کوئی متعین نص وارد نہیں ہوئی، پھر بھی یہ چیز عمومی اصولوں کے تحت داخل ہے۔ سوم، میت کو غسل دینا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمان میت کو غسل دینا یعنی میت کو غسل دینا اس کے ان حقوق میں سے ہے جن کا ادا کرنا واجب ہے، اور غسل کے طریقہ کا بیان آگے آئے گا۔
لیکن اگر وہ جنگ میں شہید ہوا ہے تو اسے نہ غسل دیا جائے گا۔ کچھ ایسے شہداء بھی ہیں جنہیں شریعت مطہرہ میں شہید کیا گیا ہے لیکن وہ اہل معرکہ نہیں ہوتے، جیسے پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا۔ یہ لوگ آخرت میں ثواب کے اعتبار سے شہید ہیں، مگر دنیا میں ان کے ساتھ دوسرے لوگوں والا معاملہ ہوگا۔ انہیں غسل اور کفن دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ معرکہ کے شہید پر نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اسے غسل دیا جائے گا، بلکہ اسے انہی قبروں میں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو نہ تو غسل دیا تھا اور نہ ہی ان پر جنازہ کی نماز پڑھی تھی، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث روایت میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس تشریف لائے تو فرمایا انہیں ان کے خون کے ساتھ ہی کفن میں لپیٹ دو۔ مسند احمد۔ ان شہداء کو بغیر غسل کے ان کے خون میں ایسے ہی دفن کرنے کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے معلوم ہوتی ہے۔ کوئی بھی زخمی ایسا نہیں جسے اللہ کے راستے میں جو بھی زخم لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ بخاری مسلم۔ تاکہ اس عظیم نعمت و اطاعت کے اثرات باقی رہیں جو اللہ کے راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے اسے پہنچے ہیں۔ چہارم، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کی شرمگاہ کو ڈھانپ دیا جائے، پھر اسے تھوڑا سا اٹھایا جائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ سے دبایا جائے، پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا یا اسی قسم کی کوئی چیز لپیٹ لے اور اس سے نجاست صاف کرے، پھر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے، پھر پانی اور بیری یا اسی قسم کی کسی اور چیز سے اس کا سر اور داڑھی دھوئے، پھر اس کے دائیں پہلو کو پھر بائیں پہلو کو دھوئے، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری بار اسے غسل دے، ہر دفعہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے اور اگر اس سے کوئی چیز نکلے تو اسے دھو دے اور وہ جگہ روئی وغیرہ سے بند کر دے۔ اگر نجاست کا نکلنا بند نہ ہو تو خالص نرم مٹی یا جدید طبی ذرائع مثلاً ٹیپ وغیرہ سے اس کو بند کر دے۔ پھر میت کو دوبارہ وضو کرائے اور اگر 3 بار میں صفائی حاصل نہ ہو تو 5 یا 7 دفعہ غسل دے، پھر اسے کپڑے سے سکھا دیا جائے اور سجدہ کی جگہوں اور جوڑوں اور خوشبو لگا دی جائے، اور اگر سارے جسم کو خوشبو لگائی جائے تو بہتر ہے، اور اس کے کفن کو خوشبودار دھونی دی جائے، اور اگر اس کی مونچھ یا ناخن لمبے ہو تو ان کو کاٹ دیا جائے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیے جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالوں میں کنگھی نہ کی جائے، زیر ناف کے بال نہ مونڈے جائے اور ختنہ نہ کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور عورت کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر اس کے پشت پر چھوڑ دی جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ نے میت کو غسل دینے کا طریقہ ویسے ہی بیان فرمایا ہے جیسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب میت کے کپڑے اتارے جائے تو اس کے اعضاء سطر کا پردہ کیا جائے، یعنی وہاں پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھا جائے جس سے میت کے سطر چھپ جائے۔ اعضاء سطر کی طرف دیکھنا حرام ہے، خواہ کسی زندہ کا سطر ہو یا مردہ کا۔ سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی مردہ یا زندہ کی ران کی طرف نہ دیکھو۔ ابو داؤد ضعفہ الالبانی فی الارواء، یعنی یہ روایت ضعیف ہے۔ جب کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر سطر مغلظ یعنی اگلے یا پچھلے حصے کو دیکھنے کے بارے میں کیا
کہہ سکتے ہیں۔ پس واجب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کا پردہ کیا جائے جو کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے۔ اس کا لباس اس حال میں اتارا جائے کہ اس پر ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا ڈال دیا جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا جائے یعنی پشت اور سر کی جانب سے، اور اس کے پیٹ کو آہستہ سے دبایا جائے، اس طرح کہ غسل دینے والا اپنی کلائی پیٹ کے بالائی حصہ پر رکھے اور پھر آہستہ سے نیچے کی طرف دباتا جائے۔ اسے اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ اگر پیٹ سے کوئی چیز نکلنے والی ہو تو وہ نکل جائے، اور یہ سب کام نرمی سے کیا جائے، اس لیے کہ میت کی حرمت بھی زندہ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ میت ہے، اس کے ساتھ قوت اور سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، بلکہ اسے نرمی اور آہستگی سے اوپر کیا جائے اور میت کے احترام کے پیش نظر نرمی سے دبایا جائے، جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں قابل احترام تھا۔ پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفافہ یا کوئی چیز چڑھا لے۔ اس زمانے میں کپڑے کے موٹے دستانے آسانی سے دستیاب ہیں جو اس غرض کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس سے اس میت کو استنجا کروائے اور صاف کرے۔ ہاتھ پر چڑھائے جانے والے اس کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ براہ راست اس کی شرمگاہ کو نہ لگے، کیونکہ شرمگاہ کی طرف نہ ہی دیکھا جائے گا اور نہ ہی اسے براہ راست بلا واسطہ ہاتھ لگایا جائے گا۔ پھر اس کو ایسے وضو کروائے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا والی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دائیں طرف سے شروع کرو اور وضو کے اعضاء سے ابتدا کرو۔ پس شروع میں اسے نماز کے وضو جیسا وضو کروایا جائے۔ علماء کہتے ہیں سوائے کلی کروانے اور ناک میں پانی ڈالنے کے، کیونکہ اگر اس کے ناک یا منہ میں پانی ڈالا گیا تو وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے سر کے بالوں کو اور داڑھی کو پانی اور بیری کے پتوں سے دھویا جائے، جیسے کہ صحیحین میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو کہ اپنی اونٹ سے گرا اور مر گیا، فرمایا اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو۔ بخاری مسلم۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا دایاں پہلو دھویا جائے، پھر بایاں پہلو، جیسے کہ سابق حدیث میں گزرا۔ دائیں طرف سے شروع کرو، پھر ایسے ہی دوسری اور تیسری بار غسل دیا جائے۔ اگر ضرورت پڑے تو 5 یا 7 بار یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دیا جا سکتا ہے، بس اس کا اختتام طاق عدد پر ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ترجمہ: اس کو طاق اعداد میں یعنی 3 یا 5 یا 7 بار غسل دو، یا اس سے زائد بار اگر تم اس کی ضرورت سمجھو۔ بخاری مسلم۔ ہر بار میت کے پیٹ پر سے ہاتھ گزارا جائے، اگر اس سے کچھ نکلے تو اسے دھو دیا جائے جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور پھر اس جگہ کو روئی یا کوئی ایسی چیز رکھ کر بند کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پیٹ سے کچھ نہ نکلے، اور اگر پیٹ سے مادہ نکلنا پھر بھی نہ بند ہو تو گاڑھی لیس دار مٹی یا کوئی ایسی چیز لگائی جائے۔ اس مٹی کی پکڑ سخت ہوتی ہے، یا پھر جدید میڈیکل کا کوئی نسخہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اب ایسے معاملات آسان ہو گئے ہیں جو پہلے آسان نہیں تھے۔ پس ایسا کوئی پلاسٹر، پٹی وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں جو اس مادہ کو باہر نکلنے سے روک سکے، اور وہ اس روئی یا مٹی کا قائم مقام بن جائے، اور اسے دوبارہ وضو کرایا جائے، اور اگر 3 بار دھونے سے پاک نہیں ہوا تو 5 یا 7 بار دھویا جائے، جیسے بھی اس کی ضرورت محسوس ہو۔ پھر اسے کپڑے سے خشک کر لیا جائے اور اس کے جوڑوں میں خوشبو لگائی جائے، جیسے بغلوں وغیرہ میں، خصوصاً وہ مقامات جہاں پر پسینہ یا بو زیادہ ہوتے ہیں۔ پس ان جگہوں پر خوشبو لگائے، اور سجدہ کرنے والے اعضاء جیسے پیشانی، دونوں ہاتھوں اور ناک کو بھی
خوشبو لگائی جائے۔ اس میں اعضائے سجدہ کا شرف اور اس کے مقام و مرتبہ کا بیان ہے۔ اگر سارے کو خوشبو لگائی جائے تو اگر سارے جسم کو خوشبو لگائی جائے تو بہت اچھا ہے، یعنی جب خوشبو میسر ہو اور کوئی میت کے تمام جسم کو خوشبو لگانا چاہے تو اچھی بات ہے۔ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسا کرنا منقول ہے۔ اس کے کفن کو معطر کیا جائے، یعنی کفن کے کپڑے کو پاکیزہ خوشبو والی چیز لگا کر خوشبودار بنایا جائے، دھونے دی جائے تاکہ کفن سے اچھی خوشبو آتی رہے۔ اور سنت ہے کہ طاق عدد میں خوشبو لگائی جائے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میت کو خوشبو لگاؤ تو طاق مرتبہ خوشبو لگاؤ۔ اخرجہ ابو یعلا فی مسندہ وصححہ الالبانی۔ اور اگر اس کے مونچھ یا ناخن لمبے ہوں تو ان کو کاٹ دیا جائے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیے جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کے پورے جسم کی حفاظت کی جائے، لیکن بالوں میں کنگھی نہ کی جائے، زیر ناف کے بال نہ مونڈے جائے اور ختنہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گر جائے جو اس کے بدن کے کسی حصے کے زائل ہونے کا سبب بن جائے۔ عورت کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر اس کی پشت پر چھوڑ دی جائے، جیسے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا والی روایت میں ہے، فرماتی ہے کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 چوٹیاں میں تقسیم کر دیا، اور ان چوٹیوں مینڈھیوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ پنجم، میت کو کفن دینا۔ افضل یہ ہے کہ مرد کو 3 سفید کپڑوں میں کفنایا جائے، جن میں قمیص اور عمامہ نہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ میت کو ان کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ دیا جائے، اور اگر قمیص، تہبند اور چادر میں کفنایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے، قمیص، اوڑھنی، تہبند اور 2 چادریں۔ ویسے سب کے لیے واجب صرف ایک کپڑے میں کفن دینا ہے جو میت کے پورے جسم کو ڈھانک لے، لیکن مرنے والا اگر حالت احرام میں تھا تو اسے پانی اور بیری سے غسل دیا جائے گا اور اسی چادر اور تہبند میں یا ان کے علاوہ کپڑے میں کفنایا جائے گا۔ البتہ اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانکا جائے گا اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر حالت احرام میں مرنے والی عورت ہے تو دیگر عورتوں کی طرح اسے بھی کفنایا جائے گا، لیکن اسے خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور نہ ہی اس کے چہرہ کو نقاب سے اور ہاتھوں کو دستانے سے ڈھانکا جائے جس میں وہ کفنائی گئی ہے، جیسے کہ عورت کو کفنانے کے طریقے کا بیان گزر چکا۔ چھوٹے بچے کو 1 تا 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا اور چھوٹی بچی کو 1 قمیص اور 2 چادروں میں کفنایا جائے گا۔ شرح: شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو کفن دینا یہ مرحلہ غسل کے فوائد فوراً بعد ہوتا ہے۔ مذکورہ طریقہ پر میت کو غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، افضل یہ ہے کہ مرد کو 3 سفید کپڑوں میں کفنایا جائے جن میں قمیص اور عمامہ نہ ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ کپڑوں سے مراد اس کے لمبے لمبے ٹکڑے ہیں، ان میں سے ہر ٹکڑا اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ میت کو اس میں لپیٹنے کے لیے کفایت کر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو روئی کے تھے، اس میں قمیص تھی نہ عمامہ۔
میت کو ان کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ دیا جائے، یعنی میت کو پہلے کپڑے میں رکھ کر مکمل لپیٹ دیا جائے، اس کے نیچے دوسرا کپڑا ہو، اور اس طرح باقی بھی۔ اور اگر قمیص، تہبند اور چادر میں کفنایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر صرف ایک لفافہ میں ہی کفن دیا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے مقصود یعنی میت کا ستر حاصل ہو جاتا ہے۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے: قمیص، اوڑھنی، تہبند اور 2 چادریں۔ یہ چیزیں مرد کے کفن سے زائد ہیں، اس لیے کہ عورت کے کفن میں اس کے ستر کی وجہ سے مبالغہ اور پردہ پوشی کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ عورت اپنی زندگی میں بھی مرد سے زیادہ ستر کرتی ہے، کیونکہ اس کے اعضاء ستر مرد کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی حال اس کا مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے ستر اور اس کے ارد گرد پر تہبند پہنائی جائے گی، پھر قمیص، پھر سر پر اور اس کے گرد چادر ڈالی جائے گی، پھر 2 لفافے ایسے ہی پہنائے جائیں گے جیسے مرد کو پہنائے جاتے ہیں۔ یہ افضل طریقہ ہے جیسے کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، اور ایسی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، اور اگر اس سے کم کپڑوں میں کفن دیا گیا تو بھی جائز ہے۔ مجموع فتاوی الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔